حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کا اجر یہ ہے خدا تعالی نے اسے جنت کے راستوں پر چلا دیا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور اس کے دوسرے لوگوں کی نسبت فضیلت ایسی ہوگی جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا کے بعد انسان کے واسطے اس نیک عورت سے زیادہ کوئی چیز افضل اور بہتر نہیں کہ جو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے اور مرد اس کو دیکھ کر مسرور ہو۔ اگر مرد گھر میں موجود نہ رہے تو اس کے پیچھے مرد کی خیر خواہی کرے، اس کی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، بالخصوص وہ عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، یاد رکھو ایسی عورتیں اللہ تعالی کی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بے حساب فاصلہ سے آئے گی۔ مہر نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ سابقہ الہامی کتب میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک علامت ان کی پشت اقدس پر مہر نبوت کا موجود ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس پر مہر نبوت کی تصدیق کر لینے کے بعد ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ و سیر میں تفصیل سے درج ہے۔ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے، پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ غموریہ کا پادری الہامی کتب کا ایک جید عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ الہامی کتب کے اس عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، یہ انہی دین ابراہیمی کے داعی ہوں گے۔ اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی نام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے غموریہ کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، کہ بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ غموریہ کے پادری نے یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لی۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ سریا پر نہ چمک پایا تھا، اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر خنک میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ان کا یہودی مالک کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں آنے والی ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہونے کی دعائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں لمحے مسرت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں واپس کر دی کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریا کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از روح محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پالے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تصویر حیرت بن کے آگے بڑھے، فرت محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا قصیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو درداء، بے شک میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، طالب و عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث و جانشین ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت آخرت کی نجات اور بہشت چاہتی ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر اس سے دین اور دنیا کے کام میں خوش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا اس کو ویسا ہی ثمر دیں گے، کیونکہ یہ دنیا و آخرت دونوں ہی ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں اور دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے۔ اس لیے دنیا میں ہم نے انسان کے لیے احکام اور قوانین مقرر کیے ہیں، اور آخرت میں مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے، یعنی دنیا و آخرت دونوں پر ہماری ملکیت قائم ہے، اور ہمارے قوانین قرآن کریم کے ذریعہ نافذ ہیں، اور دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو اور نہ ہماری گرفت سے بچ سکو گے۔ اب دنیا میں خواہ تم ہماری بتائی ہوئی راہ اور قوانین پر چلو یا نہ چلو، گمراہی اور نافرمانی اختیار کرو گے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اور اگر راہ راست، راہ اطاعت، راہ نیک اختیار کرو گے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے بلکہ خود ہی اس کا نفع اٹھاؤ گے۔ تمہاری نافرمانی سے ہماری مملکت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور تمہاری فرما برداری سے بھی ہماری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ غرض دنیا و عقبی دونوں جہان کے مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا چاہو گے دنیا ملے گی، اور آخرت کی بھلائی و کامرانی چاہو گے تو وہ بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ البتہ آخرت کی کھیتی ہونے والے کسان کو دنیا بھی حسب ضرورت ملے گی، اگرچہ وہ اس کا طالب نہیں ہے اور نہ دنیا اس کا مقصد ہے، کیونکہ اس دنیا کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے، رزق میں اس کا بھی حق ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے انہیں دوزخ میں شرم گاہوں کے بل لڑکایا جائے گا، اور دنیا کے قیام کے عرصہ تک لٹکے رہیں گے۔ ان کے جسم گل سڑ کر بہہ جائیں گے اور ہڈی بھی گل کر بہہ جائے گی، صرف روح باقی رہے گی، اسے پھر نیا چمڑا اور ہڈیاں دی جائیں گی، اور پھر پہلے کی طرح عذاب شروع ہو جائے گا۔ جتنی مدت وہ
وہ دنیا میں رہے اتنی مدت تک 70,000 فرشتے انہیں لوہے کی کینچی سے مارتے چلے جائیں گے، جس سے ان کا جسم، چمڑا اور ہڈیاں سب پگھل کر بہہ جائیں گی، صرف روح باقی رہے گی۔ زانی اور زانیہ کا دوزخ میں یہی حال رہے گا۔ گھنگرو والے زیورات کا استعمال عورت کے لیے منع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جس گھر میں گھنگرو والے زیورات استعمال کیے جاتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ ہر عورت کو بجنے والے زیور مثلاً پازیب، جھانجھن پہن کر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز سے سننے والوں کے خیالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لے، کیونکہ پازیب کی آواز سے اس کی اپنی آواز زیادہ فتنہ انگیز ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین اسلام نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ اذان میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گھنگرو والا زیور پہننا عورت کے لیے منع ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگھار کرنا عظیم ثواب کا باعث اور ان کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ ایک نیک و صالحہ بیوی کہ وہ خود اور ان کے شوہر دونوں صاحب اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی، وہیں حاضر رہتی۔ اگر شوہر کو اپنی طرف راغب پاتی تو خدمت بجا لاتی، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلی بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ دلہن کو سجانا تو مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے رائج اور احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کماری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا، ان کی سینگیاں آئیں، یہ بھی سنت ہے۔ بلکہ عورت کا قدرت رکھنے کے باوجود بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ یہ مردوں سے تشبیہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی اور کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ اور بجنے والا زیور عورت کے لیے اس حالت میں جائز ہے کہ نہ محرموں مثلاً خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار نہ محرم تک پہنچے۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس نہ زمین و جائیداد تھی، نہ مال و دولت، اور نہ باندی نہ غلام، صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پانی لانے کے کام میں استعمال ہوتے تھے۔ میں خود گھوڑے کو گھاس دانا دیتی، پانی پلاتی، اس کا جسم ملتی اور اپنے شوہر کے ہر متعلقہ خدمت انجام دیتی۔ اونٹ کے لیے پانی کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹتی اور اسے کھلاتی، ڈول سیتی، پانی بھر کر لاتی، آٹا گوندھتی، روٹی پکاتی، میلوں کی مسافت طے کرتی، گٹھلیاں سر پر لاد کر لاتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت مبارک بیٹی ہو اور تمہاری آخرت بہت کامیاب رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعائیں دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک راہب عابد کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کسی لڑکی کا گلا دبا دیا اور لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ وہ لوگ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے لاکھ انکار کیا مگر وہ نہ مانے۔ راہب کو علاج کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالا اور اس راہب کو نازیبا حرکت پر اکسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا۔ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ شیطان نے راہب کو رسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ہے اور اس کے گھر والوں کو موت کا یقین دلا کر آسانی سے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے اپنی کاروائی جاری رکھی۔ لڑکی کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ راہب نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قتل کر دیا ہے۔ وہ لوگ راہب کے پاس آئے اور اپنی لڑکی کے متعلق پوچھا۔ راہب نے وہی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں القاء کیا تھا کہ لڑکی بیمار تھی، مر گئی، لیکن گھر والوں نے یقین نہیں کیا اور راہب کو قصاص کے لیے گرفتار کرنا چاہا۔ اس وقت شیطان نے راہب کو بتلایا کہ یہ تمام کارنامے میرے تھے، میں نے ہی لڑکی کا گلا گھونٹا تھا، میں نے ہی لڑکی کے والدین کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے ہی تجھے اس کے ساتھ زنا پر اور پھر اسے قتل کر دینے پر اکسایا تھا۔ اب میں ہی تجھے ان سے نجات دلا سکتا ہوں، اگر تو نجات چاہتا ہے تو مجھے 2 سجدے کر۔ آخر راہب نے شیطان کو سجدے کیے۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے کیا جانوں،
اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔